السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ حفیظ سمو امیر نے ایک فرمان جاری کیا ہے جس کی روح سے مجلس شورا کے انتخابات اس سال 2 اکتوبر کو کرائے جائیں گے۔ صاحب سمو امیر نے برطانیہ کے وزیر اعظم کے ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی حالات اور خاص طور پر افغانستان کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ افغان عوام کی مدد و حمایت اور افغانستان کے تازہ ترین حالات میں لوگوں کی جانیں بچانے کا اس کا موقف ایک مستقل موقف ہے۔ اور مجلس شورا کے انتخابات کے لیے ووٹروں کی حتمی فہرستوں کے اجراء کے بعد اب ان انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرنے کا مرحلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایک فرمان جاری کیا ہے جس میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ مجلس شورا کے انتخابات اس سال اکتوبر کی 2 تاریخ کو کرائے جائیں گے۔ اس فرمان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن شہریوں کے نام انتخابی فہرستوں میں درج ہو گئے ہیں انہیں ان انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی دعوت دی جائے گی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کرائے جانے والے انتخابات میں مثبت طریقے سے حصہ لیں۔ وزیر اعظم نے اس تمنا کا بھی اظہار کیا ہے کہ مجلس شورا کے ممبران کے انتخاب کے لیے بطور امیدوار سامنے آنے والے لوگ نہایت شفاف اور مہذب طریقے سے آپس میں مقابلہ کریں گے جو اس قومی مناسبت کے لائق ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتخابات قومی وحدت کے سائے تلے کرائے جائیں گے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دوست ملک یونائیٹڈ کنگڈم کے وزیر اعظم جناب بورس جانسن کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ اس رابطے میں موجودہ علاقائی و بین الاقوامی حالات اور خاص طور پر افغانستان کے حالات کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے بات چیت کی برقراری، قومی مصالحت کے حصول کے لیے ضروری کوششوں میں اضافے اور اقتدار کی پرامن منتقلی کی اہمیت پر زور دیا ہے جس میں افغان عوام کا مفاد ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے افغانستان میں امن کے عمل کے مذاکرات کے لیے قطری کوششوں پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ اس رابطے میں دونوں دوست ملکوں کے باہمی گہرے تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد دوسرے موضوعات پر بھی بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ملک میں جمہوریہ فرانس کے سفیر جناب فرانک جولے نے ملک میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر دیوان امیری میں ملاقات کی ہے۔ اسی طرح ملک میں ہنگری کے سفیر جناب وودور برمباش بھی اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر صاحب سمو امیر کے ساتھ ملاقات کے لیے آئے۔ صاحب سمو امیر نے قطر اور ہنگری کے درمیان تعلقات کے فروغ میں ان کے کردار پر ہنگری کے سفیر کو الوجبہ اعزاز سے نوازا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ افغان عوام کی مدد و حمایت اور افغانستان کے گزشتہ حالات میں لوگوں کی جانیں بچانے کا قطری موقف ایک مستقل موقف ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت، عوام اور خواتین کے بنیادی حقوق اور برادر افغان عوام کے تعلیمی حقوق کی مدد اور حمایت کرتا ہے۔
نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے CNN کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ یہ ایک بنیادی امر ہے کہ تمام بین الاقوامی کوششوں کو یکجا کیا جائے جن کے نتیجے میں وہاں ایسے حالات بنے جن میں افغانستان میں اقتدار پرامن طور پر منتقل ہو جائے اور تمام افغانوں کے حقوق کی حفاظت ہو۔ تو قطر کی سفارتی اور انسانی کوششوں نے افغانستان کو ایک سیاسی خلا اور انارکی یعنی ہڑبونگ سے بچا لیا ہے۔ اب یہاں مجلس شورا کے انتخابات کی تازہ ترین صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں اب مجلس شورا کے پہلے سیشن کے انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی وصول کرنے کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے اور یہ مرحلہ آئندہ جمعرات کے روز تک جاری رہے گا۔ امیدواروں سے متعلق کمیٹی سپہر 4 بجے سے رات 8 بجے تک قطر یونیورسٹی میں اس کمیٹی کے مرکز میں ان کی درخواستیں وصول کرے گی۔ وزیر داخلہ کے مشیر ڈاکٹر عبداللہ یوسف المال نے کہا ہے کہ مجلس شورا کے امیدواروں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے ووٹروں کو ان کے درمیان موازنہ کرنے اور پھر ان میں سے بہترین کو منتخب کرنے کا موقع ملے گا۔ مجلس شورا کے انتخابات کی نگران کمیٹی کے رکن بریگیڈیئر عبدالرحمن ماجد السلیتی نے بتایا ہے کہ امیدواروں سے ان کی درخواستیں قطر یونیورسٹی میں وصول کی جائیں گی، پھر ان کے کاغذات کی چھان بین ہوگی اور پھر امیدواروں کے ناموں کی ابتدائی فہرستیں جاری کر دی جائیں گی اور آخری مرحلے میں اس کے بعد شکایتیں وصول کرنے کے لیے 3 دن دیے جائیں گے۔ تو اس طرح ووٹرز امیدوار مل جل کر یہ عمل مکمل کریں گے۔ یہ سوسائٹی کے لیے ایک پارٹنرشپ ہے اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ سب مل کر وطن کی خدمت کریں۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ یہاں کے معاشرے یعنی سوسائٹی میں کورونا وائرس کے مزید 130 کیسز اور مسافروں میں مزید 75 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ پھر 248 متاثرین اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 2,27,445 ہو گئی ہے اور لوگوں کو اب اینٹی کورونا ویکسین کی 4,252,387 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ واضح رہے کہ دنیا کے ایسے ملکوں میں جن کی آبادی 1 ملین سے زیادہ ہے اور اس کی آبادی میں کم سے کم 1 ڈوز لینے والوں کے لحاظ سے قطر پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ یہ اطلاع اور ورڈز ان ڈیٹا یعنی معلومات میں ہماری دنیا نامی تنظیم نے پوری دنیا کی معلومات جمع کرنے کے بعد یہ اطلاع عام کی ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے ایک فرمان جاری کیا ہے جس کی روح سے مجلس شورا کے انتخابات اس سال 2 اکتوبر کو کرائے جائیں گے۔ صاحب سمو امیر نے برطانیہ کے وزیر اعظم کے ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی حالات اور خاص طور پر افغانستان کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ افغان عوام کی مدد و حمایت اور افغانستان کے تازہ ترین حالات میں لوگوں کی جانیں بچانے کا اس کا موقف ایک مستقل موقف ہے۔ اور مجلس شورا کے انتخابات کے لیے رائے دہندگان یعنی ووٹروں کی حتمی فہرستوں کے اجراء کے بعد اب ان انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرنے کا مرحلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔